اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کا نام جہیرہ تھا، اور وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے گناہ کیا کہ اس نے زنا کروا لیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور وہ حاملہ تھی پیٹ سے، اور حاضر ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ کر لیا ہے اور میں اس لیے آئی ہوں کہ میں قابل حد ہوں اور مجھ پر جو اسلام کی حد جاری کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تم پر حد جاری نہیں کی جا سکتی، تم اپنے ولی کو بلاؤ۔ تو وہ عورت اپنے گھر سے اپنے والد کو بلا کر لائی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے جو بیٹی ہے اس نے زنا کر لیا ہے، لیکن آپ اس کو گھر لے کر جاؤ اور اس کو جو بے عزت نہیں کرنا، اس کی عزت سے پرورش کرنا۔ جب اس کا بیٹا یا بیٹی جنم لے آئے، جب یہ بچے کو جنم دے، ولادت دے، تو پھر اس کے بعد اس کو لے کر آنا۔ جب اس نے جو ہے اپنے اولاد کو جنم دیا، اس کے بعد وہ اس کا ولی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر اس کو حاضر ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے کہا کہ اس کے کپڑے چاروں طرف سے لپیٹو، اس کے بعد جو ہے اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اس پہ جو قابل حد ہے، یہ اس پہ اسلام کی حد جاری کر دی جائے، تو اس پر اسلام کی حد جاری کر دی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس زانیہ عورت کے جنازے کو خود اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لیکن اب آگے دیکھتے کہ حضرت عمر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زانیہ عورت ہے اور آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیا، یہ کتنی بڑی گناہگار عورت ہے، آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ کے رسول کو جلال آ گیا اور آپ غضبناک ہوئے، کہا کہ عمر اپنی زبان کو اندر کر لے، یہ وہ عورت ہے کہ اگر اس کے توبہ کے برکت سے جو اس کو نیکی ملی ہے، اگر مدینے کے تمام گناہگار لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے نیکوکار کوئی شخص نہیں ہوتا جو گناہ کرنے کے بعد قابل حد ہو جائے اور پھر وہ اپنی حد کے لیے، اسلام کی حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کر دے۔ کہا کہ میں آخرت سے اپنا حصہ صاف کرتا ہوں، دنیا کے اندر اس کی سزا اٹھا لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس سے نیکوکار انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان گناہ کرنے کے بعد چھپاتے ہیں کہ عوام کو نہ پتہ چل جائے، معاشرے میں کیا منہ لے کر جائیں گے، اور وہ کس کے پاس؟ سید الانبیاء حبیب کبریا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے گناہوں کا ارتکاف بھی کیا۔ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں اپنے گناہوں کا ارتکاف کرتی ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جو ہے زنا کا بچہ ہے، لیکن ہاں میں اب اس کو جو حد ہے اسلام کی، میں اس حد کو قبول کرتی ہوں تہہ دل سے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے غلاموں سے اس کو سنسار کرا دیا۔ لیکن پھر اس کی جو فضیلت کتنی بڑھ گئی کہ اگر وہ مدینہ کتنا بڑا شہر ہے، اگر اس کے گناہگاروں میں اگر وہ اپنی توبہ کو تقسیم کر دے تو اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے آئے تو ہم اس پہ طنز نہ کسیں۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کو ڈانٹا نہیں، تکلیف نہیں دی، اس کے ولی سے بھی کہا اس کی پرورش کرو، اس کی خدمت کرو، جب یہ بچے کو جنم دیتے اس کے بعد میرے پاس لے کر آ۔ تو اگر انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو مہلت مل رہی، آج بھی ہمیں مہلت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مہلت ملتی رہے گی۔